میرے بچے جرمنی اسکول جا رہے ہیں، یہاں پر ہی بڑے ہو رہے ہیں، لیکن کیا یہ مسلمان رہیں گے؟ کیا میرے بچے نماز پڑھنا سیکھیں گے، کلمہ یا قرآن کو سمجھیں گے؟ یہ ویڈیو ان سب کے لیے ہے جو جرمنی میں ہیں یا آنا چاہتے ہیں، یا جن کے دل میں یہ سوال ہے کہ ہمارے بچوں کی دینی تعلیم کا کیا ہوگا۔ میری ایک ویڈیو کے کومنٹس میں ایک بھائی نے سوال کیا تھا، کیا جرمنی میں اسلامی اسکول ہیں؟ کیا سرکاری اسکولوں میں اسلام پڑھایا جاتا ہے یا اسلامی سبجیکٹ ہے؟ کیا حکومت ہمیں اپنے بچوں کو اسلامی ماحول میں پڑھنے کی اجازت دیتی ہے، کوئی مشکل تو کریٹ نہیں کرتی؟ آج ہم ان تمام سوالات کے جواب دیکھیں گے، قانونی طور پر کیا ہے اور گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی جو شاید آپ کا نظریہ بدل دے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلی بات جو ذہن میں ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم بچوں کو کسی اسلامی پرائیویٹ اسکول میں ڈال سکتے ہیں یا وہ وہاں جا سکتے ہیں۔ کیا یہ جرمنی میں ممکن ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں، قانونی طور پر بالکل ممکن ہے۔ جرمن آئین کا آرٹیکل 7 پیراگراف 4 کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص نجی اسکول جرمنی میں کھول سکتا ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی سنیں۔ پورے جرمنی میں جہاں تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، اسلامی سکول کتنے ہیں سوچے ذرا؟ صرف ایک، وہ بھی برلن کا اسلامی ابتدائی سکول جو 1998 سے چل رہا ہے۔ باقی پورا جرمنی خالی پڑا ہے، کہیں پہ کوئی اسلامی سکول نہیں ہے۔ میونخ میں ایک سکول تھا، لیکن جب حکومت نے اس کی فنڈنگ کی تحقیق کی تو ان کو کچھ ایسے شواہد ملے تھے جس بنا پر انہوں نے ان کی اجازت فوری طور پر کینسل کر دی۔ یعنی اسلامی سکول قانون کی کتابوں میں تو ہے، لیکن آپ کے محلے میں یا آپ کے ارد گرد کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ تو جرمنی میں ہوم سکولنگ پر مکمل پابندی ہے، چاہے آپ خود پی ایچ ڈی پروفیسر ہی کیوں نہ ہوں، آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجنے کے پابند ہیں۔ قانون توڑا تو آپ کو کافی جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا اور پولیس گھر آ کر بچے کو اسکول لے جائے گی۔ تو اگر پرائیویٹ سکول نہیں، ہوم سکولنگ بھی نہیں، تو پھر سرکاری سکولوں میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ان سکولوں میں پڑھایا جانے والا اسلامی سبجیکٹ وہی ہے جو ہم گھروں میں سکھاتے ہیں؟ اس کا نصاب سن کر بھی اب آپ حیران رہ جائیں گے۔ پورے جرمنی میں 80,000 سے زیادہ مسلمان بچے سرکاری اسکولوں میں اسلامی مضمون پڑھ رہے ہیں، قانون کے حساب سے، خبروں کے حساب سے۔ لیکن جرمنی کے اسکولوں میں اسلام کا مطلب کیا لیا جا رہا ہے؟ پاکستان میں یا انڈیا میں ہم دیکھیں تو اسلامی سبجیکٹ یا اسلامیات کا مطلب ہوتا ہے ناظرہ قرآن، نماز کا طریقہ، احادیث اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں یہ مضمون جرمن زبان میں پڑھایا جاتا ہے جسے اسلامی سبجیکٹ کہا جاتا ہے۔ قرآن کی آیات ہوتی ہیں لیکن بہت کم، اور وہ بھی جرمن ترجمے کے ساتھ۔ یہاں سب سے زیادہ زور اس بات پر یہ دیتے ہیں کہ ایک مسلمان انسان یا یہ جو مسلمان ہمارے جرمن معاشرے میں رہتے ہیں وہ ہمارے معاشرے میں کیسے زندگی گزاریں گے، اسلام کی اقدار اور جرمن آئین کے درمیان کیا تعلق ہوگا۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ غلط ہے، لیکن اس نصاب میں جنس، آئیڈینٹی اور آزادی رائے جیسے موضوعات بھی آتے ہیں جن پر ہم میں سے بہت سے مسلم والدین کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مسلمان والدین اپنے بچوں کو اسلامی سبجیکٹ کی بجائے ایتھک، اخلاقیات کی کلاس میں بھیجتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اسکول کا اسلامی سبجیکٹ مسجد کی جگہ نہیں لے سکتا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جرمنی کے ہر صوبے کا قانون الگ ہے، جیسا کہ نارتھ رائن ویسٹ فیلیا سب سے آگے ہے۔ نیدرزاکسن جہاں میں رہتی ہوں، یہاں بھی پرائمری سے لے کے 5ویں کے بعد یہ سبجیکٹ دستیاب ہے، لیکن یہ دستیابی صرف قانونی اور خبروں کی حد تک ہے۔ باویریا، یہاں باقاعدہ مذہب کی بجائے اس قانون کو ایک اختیاری مضمون سمجھا جاتا ہے جس میں اسلامی معلومات صرف دی جاتی ہیں۔ ہامبورگ، بریمن، یہاں کا ماڈل بھی بالکل مختلف ہے۔ سب مذاہب کے بچوں کو بٹھا کر ایک مشترکہ مذہب کا مضمون یہ پڑھاتے ہیں۔ لیکن اگر مشرقی جرمنی آپ آ رہے ہیں تو یہاں پر سرکاری اسکول میں اسلامی مضمون کا آپ کو کوئی وجود نہیں ملے گا، نہ قانون میں
نہ گراؤنڈ پہ۔ اب آتے ہیں اس قانون کی طرف جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ جرمنی میں 14 ایئرز کی عمر کو مذہبی بلوغت کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 سال کا ہوتے ہی جرمن قانون آپ کے بچے کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنا مذہب یا مذہبی تعلیم کا خود فیصلہ کرے۔ اگر آپ کا بچہ آپ کی مرضی کے خلاف جا کر اسکول میں مذہبی کلاس چھوڑنا چاہتا ہے یا اپنا مذہب بھی چینج کرنا چاہتا ہے تو ریاست اس کا ساتھ دے گی، آپ کا نہیں، بلکہ بچے کو آپ کو بھی کچھ کہنے نہیں دے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کلاس چھوڑ کر گراؤنڈ میں کھیلے گا، اسے لازمی طور پر ایتھکس، اخلاقیات کی کلاسز میں بیٹھنا پڑے گا۔ گورنمنٹ اسے مذہب پر مجبور نہیں کرے گی اور نہ ہی آپ کو کرنے دے گی، لیکن اخلاقیات سیکھنے سے اسے چھوٹ بھی نہیں دی جائے گی۔ اب اصل گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں کہ کاغذوں پر تو سب اچھا لگتا ہے، لیکن زمین پر 3 بڑے مسائل ہیں جو ٹیچرز کی بہت کمی ہے، بہت سالوں سے، جو آج تک نہیں حل ہو سکی۔ سبجیکٹ منظور تو ہو جاتا ہے لیکن اس کو پڑھانے والا کوئی بھی کوالیفائڈ ٹیچر نہیں ان کو ملتا۔ کچھ صوبوں میں پارٹیاں اس سبجیکٹ کو جو تھوڑا بہت منظور ہوا ہے اس کو بھی بند کروانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ پیچھے کام کرنے والی اسلامی تنظیمیں متنازع ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کرسٹ لینڈ ہے، کرسچنوں کا ملک ہے، تو یہاں پر آپ کو قانون میں تو مذہبی آزادی سننے کو ملے گا لیکن گراؤنڈ ریالٹی پہ آپ کو ایسا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نیدرزیکسن میں ہزاروں سکول ہیں لیکن اسلامی مضمون یہاں پر صرف 74 سکولوں میں بتایا جاتا ہے، لیکن میں نے پرسنلی سب میں ٹرائی کیا ہے۔ ہوتا تو انٹرنیٹ یا ویب سائٹ پہ ان کے پاس ہے، لیکن جب آپ ان کو فون کر کے کنفرم کرتے ہیں تو آپ کو ایک خوبصورت پیکنگ میں انکار دے دیا جاتا ہے کہ آپ کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ٹیچرز نہ ہونا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کیا آپ کے گھر کے پاس والا اسکول ان میں سے کوئی ایک ہے، یہ قسمت کی بات ہے، ٹرائی کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان سب حالات میں آپ کا ایز اے والدین کیا ایکشن پلان ہونا چاہیے؟ اگر تو آپ جرمنی آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، پلان ہے، اور بچوں کی دینی تعلیم آپ کی ترجیح ہے تو آپ صوبے کا انتخاب بھی سوچ سمجھ کر کریں اور اسکول سے ڈیمانڈ کریں۔ اگر اسکول میں کلاس نہیں ہے تو آپ خاموش نہ بیٹھیں، اپنے بچے کے اسکول میں دیکھیں کہ کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، کم سے کم 10 اسٹوڈنٹ ہونے چاہیے، تو ان کے والدین کے ساتھ مل کر تحریری اپلیکیشن دے دیں۔ Antrag auf Einrichtung von islamischem Religionsunterricht، اس کا نام ہونا چاہیے اپلیکیشن کا، اور قانون آپ کے ساتھ ہے۔ جیسے میں نے بولا کہ قانونی طور پر آپ کر سکتے ہیں لیکن عملی طور پر یہ سہولت یہاں میسر نہیں ہے۔ جرمنی میں اصل دینی تعلیم سکول میں ویسے نہیں ہے، مسجد میں ہی ہوتی ہے۔ اپنے علاقے میں دیکھیں، ترک یا اردو کمیونٹی کی مسجد، مدرسہ ڈھونڈیں، وہاں کے ویکینڈ مدرسے آپ کے بچے کی کچھ بنیاد رکھنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسکول تعلیم دے سکتا ہے، عقیدہ نہیں۔ عقیدہ بچوں کو گھر سے ہی آتا ہے۔ آپ گھر میں قرآن کھولیں، نماز پڑھی جائے تو بچے سیکھیں گے۔ یہاں پہ کہنے کو تو نیدرزیکسن میں اسلامی سبجیکٹ ہے جہاں پہ میں ہوں، مجھے گراؤنڈ پہ نہیں ملے یہ سہولت۔ میرے بچے اب آن لائن قرآن پاک کی تعلیم لے رہے ہیں، اور تقریباً پاکستانی جتنے بھی یہاں پہ آباد ہیں، جو بھی مسلمان ہیں، وہ اپنے بچوں کو آن لائن ہی قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک بہت تلخ لیکن سچی بات کہہ کر اس ویڈیو کو ختم کرنا چاہوں گی۔ جرمنی میں آج ایسے ہزاروں مسلمان فیملیز ہیں جن کے بچے یہاں پیدا ہوئے، یہاں کے اسکولوں میں ہی پڑھے، یہاں جابز کر رہے ہیں، اور آج بھی وہ 5 وقت کے نمازی ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ اور ہمارے اپنے آبائی ملکوں میں ہزاروں ایسے بچے ہیں جو گلی کے نکروں پر مدرسے اور محلے کی مسجدوں کے سائے میں پلے بڑے ہیں، اور آج انہیں دیکھیں مسجد کا راستہ تک یاد نہیں۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ جرمنی اسلامی ملک ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا گھر اسلامی ہے یا نہیں، آپ اسلامی قانون پر پابند ہیں یا نہیں، روزہ نماز کے پابند ہیں یا نہیں۔ جرمنی آپ کو مسلمان رہنے سے نہیں روکتا، آپ کو مذہب اختیار کرنے سے نہیں روکتا، لیکن یہ ذمہ داری حکومت کی نہیں، آپ کی ایز اے والدین اپنی ہے۔
اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ انفارمیشن ملی ہے تو پلیز ضرور لائک کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ملیں گے اگلی پھر کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔